اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن البیوت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان اتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر بیٹھیں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں روک دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ اور جو 2 افراد تم میں سے بدکاری کر بیٹھیں تو ان دونوں کو اذیت دو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اپنی اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے اعراض کرو، یعنی اذیت دینے سے رک جاؤ۔ یقیناً اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کر گزرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، اور نہ توبہ ان کی ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور ان پر دباؤ نہ ڈالو اس مال کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے جو تم نے ان کو دیا تھا، اللہ یہ کہ وہ کھلی بدکاری کر بیٹھیں تو ان پر دباؤ ڈالنے اور ان پر پابندی عائد کرنے کا تمہیں حق ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہن سہن اختیار کرو۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کثرت سے بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم نے بیوی کی جگہ بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لیا ہو اور ان میں سے تم نے کسی کو ڈھیر سارا مال دیا ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس پر اپنے سر الزام لوگے اور کھلا ہوا گناہ مور لوگے، یا تم الزام دے کر اور ظلم کر کے اسے لوگے اور تم وہ مال کیسے واپس لوگے حالانکہ تم میں سے بعض تک پہنچ چکا ہے اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکی ہیں۔ اور نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی ہے، انتہائی مغبوط اور برا طریقہ ہے۔ یہ سورہ نساء کا 3 رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں مزید غور و فکر کریں اور اس کی ہدایت کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھائیں۔ اس صورت میں اصلاح معاشرہ کے لیے پہلے 2 بنیادیں سامنے رکھی گئیں، ایک خوف خدا اور خیال آخرت، یعنی تسلیم کیا جائے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پروردگار، آقا، حاکم شرعی اور حاکم طبعی ہے،
اور اسی سے ڈر کر پوری زندگی گزاری جائے۔ اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کی معصیت سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا کہ زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہے گا، حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا بہرحال پانا ہے۔ لمحہ لمحہ تصور کے تحت گزارنا۔ غرض کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اصلاح معاشرہ کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یہ بتائی کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، اس لیے سب بھائی بھائی اور بہنیں بہنیں ہیں۔ انہی دونوں بنیادوں کے تحت یتیموں یعنی نادار، کمزور اور پسماندہ بے سہارا لوگوں اور پست طبقوں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا۔ انہی کے تحت عورتوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور انہی کے تحت وراثت کی تقسیم کے لیے تفصیلی قواعد و ضوابط مقرر فرمائے۔ اور اب انہی کے تحت بدکاری اور فحشکاری سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام جرائم اور گناہ قابل معافی ہیں اور توبہ کا دروازہ مرتے دم تک اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین بنیاد ہے کہ لوگوں کو مایوس نہ کیا جائے اور ان کو اصلاح کے لیے موقع فراہم کیا جائے۔ اور اس کی سوسائٹی میں اصلاحات کے لیے، سماج سدھار کے لیے خوف خدا اور خیال آخرت کی بنیاد پر اس تیسرے رکوع میں مزید ہدایات اور احکام دیے جا رہے ہیں۔ زنا خواہ رضابندی سے ہوا جبر کے ساتھ بہرحال گناہ ہے، بہرحال بے حیائی ہے، بہرحال انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اور انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے شیطان کا کارگر حربہ ہے۔ اس لیے اس پر اسلام نے سخت سزا مقرر کی ہے، اور اسلامی حکومت کے فرائض اور مقاصد میں ہے کہ غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورتوں کی ننگی پیٹھ پر 100 درے مارے جائیں اور شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کو سنسار کر دیا جائے، مگر کسی پر زنا جیسا الزام لگانا اور اس کی سزا نافذ کرنا اسلام کی نگاہ میں معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے بہت سے معاملات کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں، مگر زنا کے لیے 4 آزاد مرد عینی شاہد ضروری ہیں، اور ان گواہوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے افراد ہوں، یعنی وہ مسلمان اور آزاد ہوں۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو ایسے خواتین کی سزا ابتدا میں حبس دوام یعنی عمر قید قرآن نے تجویز کی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بعد میں اس نے اپنی کتاب کے ذریعے سورہ نور میں غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا تجویز کی، اور پھر اسی کو نافذ کیا گیا، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے سنسار کرنے کی سزا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجویز اور جاری کی۔ اگر زناکار مرد اور عورت دونوں مسلمان ہوں تو ابتدائی سزا ان کے لیے یہ تھی کہ ان کو ڈانٹا ڈپٹا جائے، مارا پیٹا جائے اور طرح طرح اذیت دی جائے تاکہ وہ نادم اور شرمندہ ہوں اور توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اپنی اصلاح کرنے اور رویہ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ توبہ کرنے اور اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کو ایذا دینا بند کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے تم کو بھی عفو درگزر کرنے اور ترس کھانے اور رحم کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ توبہ کے معنی لوٹنے، پلٹنے، واپس ہونے اور رجوع کرنے کے آتے ہیں۔ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو وفاداری اور فرمانبرداری کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، خصوصاً گناہ کبیرہ، تو اس دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اطاعت میں پھر واپس آ رہا ہے۔ توبہ کے لیے ندامت اور شرمندگی اور انفعال گناہ ضروری ہے، گناہ چھوڑ دینا، اس سے نکل آنا اور باز آ جانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ضروری ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور اگر کسی بندے سے متعلق گناہ ہے تو اس سے معاف کرانا یا اس کا حق واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ناواقفیت کی بنا پر جذبات سے مغلوب ہو کر عجلت اور گھبراہٹ میں بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے۔ دوسرے یہ کہ گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ چوتھے یہ کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی اور اس کی قبولیت کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، جو زندگی بھر گناہوں میں لت پت رہتے ہیں اور عادی گنہگار ہو جاتے ہیں، اور جب مرنے لگتے ہیں تو انہیں توبہ یاد آتی ہے۔ جو لوگ جاکنی و نزع میں مبتلا ہو کر توبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا رہ کر زندگی گزاریں اور اسی حالت میں مر جائیں، وہ خواہ اپنے عملی گناہ سے کتنی ہی توبۃ اللہ کرتے رہے ہوں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کفر و شرک در حقیقت اللہ سے بے وفائی اور بغاوت ہے۔
اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عرب جاہلیت کے سماج میں طرح طرح سے ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، عورتوں پر بھی طرح طرح سے ظلم کیا جاتا تھا۔ مثلاً 10 20 عورتوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، اور باپ کے مرنے پر اولاد میں جس طرح مال و جائیداد اور بھیڑ بکریاں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح باپ کی بیویوں کو بھی اپنی وراثت سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ ذرا سوچو، بے حیائی کی کوئی حد ہے کہ سوتیلی ماؤں کو بیوی بنا لیا جاتا تھا؟ یعنی غیر اسلامی اور دنیا پرستانہ تہذیب میں یہی ہوتا ہے۔ آج کی جدید جاہلی تہذیب میں امریکہ اور یورپ میں کتنے انسان نما جانور اپنی جوان بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں، ننگوں کے کلب بنتے ہیں، مرد کے ساتھ مرد کا تعلق کو باقاعدہ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے ذریعے سند دی جاتی ہے، اور ہم جنسی کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ اس طرح کے جانور کتوں کو بھی مات دیتے ہیں، مگر قرآن انسان کو واقعی انسانیت سے ہمکنار کرتا ہے اور سماج کو واقعی انسانیت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے، اے ایمان والو، تم ایسا نہ کرنا کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، یہ تمہارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور مسلمانوں کا معاشرہ نمونہ کا معاشرہ بنانے کے لیے قرآن ایمان کے تقاضے یاد دلاتا ہے کہ تم بہرحال اپنے ایمان کا تقاضا شمار کر کے ایسا ہرگز نہ کرنا کہ جبراً عورتوں کو بیوی بنا لو۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ عورتوں کے مہر کی رقم طرح طرح سے بہانے بنا کر یا دباؤ دھونس اور دھاندلی سے کام لے کر اڑانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے قرآن ایمان والوں سے کہتا ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر یا کسی بھی طرح کے ہتھ کنڈے سے استعمال کر کے وہ مال جو تم نے ہی ان کو دیا تھا کھانے کی کوشش مت کرو۔ البتہ اس بات کی کوشش کرو کہ بدکاری سے دور رہیں، اور اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں تو یقیناً ان پر پابندیاں عائد کرو، انہیں روک ٹوک کرو، ان پر دباؤ ڈال کر انہیں غلط کاری سے باز رکھو۔ البتہ ان کے ساتھ رہن سہن میں بھل منصاہٹ کا دامن پکڑے رہو، یہ بھی ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے اور سماج کے بگاڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک یہ ہدایت دی کہ بیوی کی صورت یا اس کی کوئی بات تمہیں ناگوار ہے تو اسے برداشت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بیوی میں تمہارے لیے خیر کے بہت سے پہلو نمایاں کر دے۔ اس کو اپنی خوبیوں کو بروئے کار لانے کا موقع تو دو۔ اول درجے میں کسی بات سے ناراض ہو کر اتنا دل برداشتہ ہونا کہ طلاق دینے لگو، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کہ اسی سلسلے میں ایک اور ظلم کے نسطات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر طلاق دینا ہی ضروری ہو جائے تو تم نے مہر کے طور پر ویسے ہی اس کی دلداری کے لیے تحفے کے طور پر خواہ کتنا ہی زیادہ مال دیا ہو، اس موقع پر تمہیں اس میں سے واپس لینا ہرگز جائز مناسب نہیں ہے۔ اس کی شکل یا تو یہ ہوگی کہ تم اس پر کچھ الزام رکھو اور اس پر ظلم کر کے کچھ مال واپس لو، یا تم خود اپنے سر یہ الزام لو کہ کیسا تنگ دل اور تنگ خیال اور ظالم شخص ہے، اس نے طلاق بھی دی بیچاری کو اور اس سے اتنی رقم اور مال بھی دھروا لیا۔ تمہارے اور اس کے درمیان شوہر اور بیوی کا تعلق رہ چکا ہے، کچھ تو اس کا خیال کرو۔ قرآن باپ کی بیویوں یعنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ انسانی نفسیات اور سماجی پیچیدگیوں کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ایسی غلط کارروائی جو پہلے سے ہوتی چلی آئی ہے اس کے نتائج کو ممنوع قرار نہ دیا جائے، ورنہ معاشرے میں اصلاح کے بجائے کئی رخوں سے فساد پھوٹ پڑے گا۔ مثلاً اب تک جن لوگوں نے سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا تھا ان کی اولاد کو ناجائز اولاد نہیں کہتا۔ انہوں نے اس نکاح کی بدولت جو رشتہ پیدا ہوئے اور ان رشتوں کی بدولت جو وراثت تقسیم ہوئی، قرآن ان سب کو صحیح تسلیم کرتا ہے، جبکہ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد ان میں سے کسی کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انتہائی گندہ بے حیائی کا کام ہے، مغوض حرکت ہے اور بری راہ ہے۔ سورہ نساء کے اس رکوع کی تلاوت ترجمے کے بعد اس کے پوائنٹس نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ ان کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی شاہدوں کا ہونا ضروری ہے اور ان کا مسلمان ہونا اور مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان زانیہ عورت کی سزا ابتدا میں حبس دوام تھی اور ان کی شکل خانہ قید کی تھی۔ مسلمان ہوتے ہوئے زنا جیسا گناہ کا صدور مرد اور عورت دونوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ہو جانے سے فرشتے نہیں ہو جاتے، انسان ہی رہتے ہیں۔ جیل اور قید خانہ تعمیر کرانا جائز ہے اور جب تک اس کا انتظام نہ ہو کسی بھی مکان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی سارے احکام اور تعزیرات ایک دم نافذ اور جاری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حالات و نفسیات کا لحاظ کر کے شریعت نافذ کرنا چاہیے، اور تعزیرات جو قیاس اور اجتہاد کا درجہ رکھتی ہوں ان کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔
ایسے قوانین بھی نافذ کیا جا سکتے ہیں جن کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہو کہ ان کا نفاذ تا حکم ثانی جاری رہے گا۔ زناکار مرد اور زناکار عورت کو توبہ کرنے اور اصلاح پر آمادہ کرنے کے لیے ڈانٹنا ڈپٹنا، زجر و توبیخ کرنا اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مارنا پیٹنا بھی درست ہے۔ سورہ نور میں زنا کی سزا نازل ہونے کے بعد یہ طریقہ بھی منسوخ ہو گیا۔ یہ عمل بطور سزا نہیں تھا بلکہ توبہ اور اصلاح پر آمادہ کرنے کے لیے تھا، اگرچہ اس میں سزا کا پہلو بھی شامل تھا۔ اگر وہ توبہ اور اصلاح پر آمادہ ہو جائیں تو ایذا رسانی بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ چونکہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس لیے بندوں کو بھی عفو درگزر کرنے اور ترس و ترحم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھیں اور جلد ہی توبہ کر لیں، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم اور حکیم ہے، اس لیے اس کے تمام احکام اور ہدایات علم حکمت پر مبنی ہیں۔ وہ سزا و جزا بھی اپنے علم کی بنیاد پر اپنی حکمت کے تحت دے گا۔ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم نہیں کیا ہے جو زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور موت کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے موت سے اتنے پہلے اور ایسی حالت میں توبہ کی کہ ان کے ہوش و حواس درست تھے تو ان کی توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید اور توقع یہی رکھنا چاہیے کہ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن نزا کی حالت میں جب کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر ہی کی حالت میں مر جائیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حق کے منکروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جبر کے طور پر عورتوں کا وارث بن بیٹھنا اور ان سے ان کی مرضی کے بغیر نکاح کر لینا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ عورتوں کا مال جو ان کو مہر کے طور پر یا تحفے کے طور پر دیا ہو، کسی دباؤ کے ذریعے یا انہیں تنگ کر کے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں اگر فحشکاری کریں تو اس کے تدارک کے لیے ان پر پابندیاں لگانا اور ان کو تنگی اور تکلیف میں ڈالنا درست ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ عورتوں کے ساتھ ان کی بعض کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود حسن سلوک اور بھلے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، اس طرح ان کی اصلاح میں مدد ملے گی۔ اس کا امکان ہے کہ عورت کی صورت یا کوئی بات تم کو پسند نہ ہو، اس کے باوجود اس کا امکان ہے کہ اس عورت کا سنگسار تمہارے لیے خیر کثیر کا دروازہ کھول دے، اس لیے اسے برداشت کرو، اس کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو۔ اگر عورت کو طلاق دینا ہی پڑے تو اپنے دیے ہوئے مال میں سے تم کو کچھ بھی واپس نہیں لینا چاہیے۔ عورت سے مال واپس لینا ایک طرح کا الزام اور گناہ ہوگا، اس طرح تم اس پر بھی ظلم کرو گے اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرو گے۔ اگر جو تم اسے طلاق دینے پر مجبور ہو گئے ہو لیکن اس کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں، ان دیرینہ تعلقات سے زن شوہر کا کچھ تو پاس و لحاظ کرو۔ سوتیلی ماؤں سے یعنی اپنے باپ کی منکوحہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی اصلاحات کے نفاذ سے پہلے کے عمل کو اسلام حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے تسلیم کرتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی عمل اس کے اصول کے خلاف ہو۔ محرمات ابدیہ سے نکاح کرنا اور جن سے تعلق قائم کرنا قرآن کی نگاہ میں فحشکاری ہے، مبغوض ہے اور انتہائی گندہ راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔